گارڈ کا ملنا کیا ہے، اس بھائی کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہے، وہ وہاں سے بات والی جگہ پہ دروازے کے بالکل سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان، فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا کہ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی، بہت ببرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے یہ فرقان نازل کیا، علی عبدہ، اپنے عبد پر۔ قرآن نے جن صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے انہی صفات کو ہی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی صفات ہیں کوئی بندہ اس میں رد و بدل کر کے اپنا مفہوم اسے چڑھا کر بیان کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کے بدن میں حلول کر آیا ہے، یہ انہوں نے مبالغہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہنے لگے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ انما انا عبد اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، ورسول ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یعنی مبالغہ کرنا کسی بھی قسم کا اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی ایک آدمی گزرا ہے، وہ یمن کے رہنے والا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلافت ان کا حق بنتا تھی، تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ نے ان سے خلافت کا حق غصب کر لیا، اور وہ حضرت علی، اس نے پوری ایک جماعت تیار کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی وہی لوگ تھے، عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار۔ اب اس نے کیا کیا، جب حضرت علی کو دیکھتا کہتا ہے انت الحق، آپ ہی حقیقی اللہ ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ ہونے کو اس نے دعویٰ کیا۔ اور عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکاروں میں سے ایک آدمی حسین بن منصور حلاج جس کا نام تھا، حسین بن منصور حلاج اس کا نام تھا، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ان الحق، میرے اندر اللہ تعالیٰ اتر آیا ہے۔ یہ حسین بن منصور حلاج کا یہ سب سے پہلا دعویٰ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر حلول کر آیا ہے۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا مقتدر باللہ جس کا نام تھا، اس نے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جلا کر سمندر میں بہا دیا۔ اس کی خدائی اسے اپنے آپ کو قتل کروانے سے بھی نہ بچا سکی۔ تو یہ اس طرح کے کفریہ عقائد بنانا، کسی کے بارے میں شرکیہ عقائد بنانا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عبداللہ بن سبا نے پوری ایک یہ جماعت تیار کر لی، ابھی بھی ان کے اثرات باقی ہیں۔ اب جب وہ حضرت علی کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ معاذ اللہ انت الحق، آپ ہی حقیقی اللہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے غلام کمبر سے کہا کہ آپ خندق کھودو۔ جتنے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا سب کو آگ میں جلا دیا۔ تو کچھ لوگ جو اور علاقوں میں رہنے والے تھے وہ بچ گئے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کے ساتھ آگ کا رب ہی عذاب دے گا، آگ کے ساتھ ہم کسی کو مار نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ معذرت، مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اگر مجھے اس حدیث کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی آگ کے ساتھ کسی کو نہ جلاتا۔ جس طرح ہمارے گھر کے اندر بھی بیڑ وغیرہ ہوں تو ہم آگ کے ساتھ جلا دیتے ہیں، آگ کے ساتھ جلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جب حضرت علی نے ان لوگوں کو آگ میں چلایا تو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کہا، اس نے کہا دیکھو جی، آگ کے ساتھ تو صرف اللہ ہی عذاب دے سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے معاذ اللہ حضرت علی اللہ ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے آگ کے ساتھ عذاب دیا ہے۔
تو بعض ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں، انبیاء سے بھی بڑھ کر ایک امام کا لفظ لگا دیا، یہ 12 امام ہیں، اس طرح کے معاملات، ایک امام غار میں چھپا ہوا ہے، یہ ساری باتوں سے منع کیا گیا۔ مبالغہ کسی کی شان میں کرنا، الطاف حسین حالی کا شعر ہے نا، مسلمانوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، انبیاء کو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، نہ اس سے توحید بگڑے نہ اس سے ایمان جائے۔ تو جتنا بیان کیا گیا اتنا ہی بیان کرنا، اس سے زیادہ بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اولیاء کا مقام اولیاء کا مقام ہے، انبیاء کا مقام انبیاء کا مقام ہے، لیکن انہیں ان کی شان سے زیادہ بیان کرنا اس بات سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رسول ایک شکوہ کرے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظالم بندے کا ذکر کیا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں بھی رسول کا دوست بن جاتا، میں انبیاء کا ساتھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم آدمی کے بارے میں، وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو میرا بیڑا گرک کر دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیکولر لوگوں کے، بے دین ملحد قسم کے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ جتنا بھی سارا اسلام کے بارے میں جتنی باتیں ہیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ کہے گا قیامت والے دن کاش کہ میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن ذکری، اس نے تو مجھے بھی گمراہ کر دیا، میری دنیا بھی خراب کر دی، میری آخرت کو بھی اس نے خراب کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی سے دوستی لگاؤ اچھی طرح سے دیکھ کر اس کو دوست بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، جس آدمی کو دوست آپ نے بنانا ہے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کا دین کیسے۔ یہ جتنے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے صحبت جب ان کی بگڑ جاتی ہے تو وہ برے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بے دین لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ انہیں بے دین بنا دیتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا ظاہری بات وہ نماز کی دعوت دیں گے، جو احادیث بیان کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا ظاہری بات اس کا شوق اسی جیسا بنے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، قیامت والے دن میرا رسول شکوہ کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی تھی، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ وہی پیغمبر جو ہر وقت امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دیا جائے، میری امت کو معاف کر دیا جائے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پسے پشے ڈال دیا، اللہ فرماتے میرا رسول ان کے بارے میں شکوہ کرے گا، یا اللہ فلاں لوگوں کو اللہ نے اقتدار بھی دیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں انہیں صادر نہ کیا، انہیں نافذ نہ کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا واضح قرآن میں حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جب وہ چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے اگر وہ اس قانون کو نافذ کریں گے، ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے، سب کے سامنے دکھایا جائے، تو آپ دیکھیں کہیں چوری ہوتی ہے کسی جگہ پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اعلان حکومت میں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کیا ہوا تھا جب آپ رات کو سونے لگو کوئی بندہ اپنی دکان کو تالا نہیں لگائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ماں نے وہ کون سا بچہ جنم دیا ہے جو میری دور حکومت کے اندر چوری کر کے دکھاتا ہے، اور کوئی بھی آدمی ان کے دور حکومت میں چوری نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہوا تھا۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا جو رعب ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وگرنہ جو حکمران ہیں وہ عوام سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر 3 مقامات پہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو نافذ نہیں کرتے، اللہ نے بڑے سخت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر آگے دوبارہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو نافذ نہیں کرتے۔ نافذ کرنا تو دور کی بات ہے،
وہ جاہل پرویز مشرف نے کہا جی میں اپنی قوم کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے ہاتھ کاٹ کر اپنی قوم کو میں ٹنڈا بنا دوں، اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ایک بندے کا ہاتھ اگر کاٹا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر عبرت ہے عقل والوں کے لیے، کوئی دوسرا بندہ پھر چوری کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اگر شادی شدہ کوئی آدمی بدکاری کرے، اسے رجم کیا جائے تو بدکاری کا خاتمہ ہو جائے۔ ابھی آپ آئے دن دیکھتے ہیں جناب اخبارات میں آیا رہتا ہے جی فلاں علاقے میں چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بن گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رسول قیامت والے دن شکوہ کرے گا، یا اللہ یہ فلاں اللہ نے اقتدار بھی دیا تھا، یا اللہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ابھی یہ قرآن کے احکامات واضح ہیں، ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی، مومن لوگوں کی صفات کا ذکر کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں پایا جاتا، ان میں اکڑ نہیں پائی جاتی، وہ اکڑ مزاج نہیں ہوا کرتے، وہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ زمین پہ چلا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایسی باتیں کہنا جی فلاں جگہ پر اگر آپ نے ایسا کر دیا تو بزرگ ٹانگیں توڑ دے گا، اللہ کہتے ہیں میرے ولی کسی کی ٹانگیں نہیں توڑا کرتے، وہ تو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے، تو وہ کاج بیسیاں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب آپ زیادہ جانتے، وہ سلام کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، میرے دوست وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں راتوں کا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں۔ ابھی ظاہری بات ہے آپ قیام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ خواب دیکھا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سناتے، کہتے میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ مجھے بھی خواب آئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سناؤں۔ کہتے مجھے خواب آیا میرے ہاتھ کے اندر قطعۃ حریر، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے جنت کی فلاں جگہ پر لے جا، وہ مجھے پوری جنت کی سیر کروا رہا ہے، وہ ریشم کا ٹکڑا۔ کہتے ہیں وہ آگے تھوڑے سے گئے تو آگے جہنم کے اندر مجھے لوگوں کی آوازیں آنے لگی اور میں ڈرنے لگا، تو مجھے دو فرشتے کہنے لگے لم ترع، عبداللہ آپ نہ ڈریں، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ کہتے ادھر سے میری آنکھ کھل گئی۔ فقصصت علی حفصہ، میں نے اپنا خواب اپنی بہن حفصہ کو بیان کیا، تو میری بہن حفصہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ نے فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، لو یصلی من اللیل، کاش کے تہجد کی نماز بھی شروع کر دے۔ اب عبداللہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عدم موجودگی میں میری تعریف بیان کی ہے۔ جب خواب دیکھا تھا 14 سال عمر تھی، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 100 سال کے قریب ہے، اور محدثین نے لکھا ان کے بیٹے کا بیان ہے ابا جان نے 86 سال کے لمبے عرصے میں اس کے بعد ایک رات بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنمی لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو میرے ولی ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک نہیں بنایا کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی کو نجائز قتل بھی نہیں کیا کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ بدکار بھی نہیں ہوا کرتے۔ یہ بتاتے بتاتے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، جو میرے ولی ہوا کرتے ہیں وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے۔ ابھی آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں گے، وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن اٹھانا یہ کون سی بات ہے، وہ قرآن اٹھا دیتے ہیں جھوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اولئک، ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ جنت کے اندر میرے مہمان بنیں گے، میں اللہ خود ان کا میزبان بنوں گا۔
اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم ہود کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ یعنی اگر کوئی برا کام ہے تو اس کی نسبت آدمی اپنی طرف کرے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی۔ جیسے یوشع بن نون جب وہ مچھلی بھول گئے، جب وہ سمندر میں اس نے چھلانگ لگائی تو وہ کہنے لگے وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، مجھے یہ مچھلی کے بارے میں بتانا یہ شیطان نے بلا دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو قرآن یاد ہو، وہ قرآن کا کچھ حصہ بول جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا، بلکہ وہ کہے نسیا، مجھے قرآن بلا دیا گیا ہے، وہ یہ اپنی طرف بھی نسبت نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ کوئی بندہ کہے نسیت کئیتا و کئیتا، میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، آپ نے فرمایا وہ کہے نسیا، اس کو بلا دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اس کی بیماری کی نسبت اپنی طرف انہوں نے کی۔ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے انہوں نے کیا کہا یا اللہ انی مسن یہ شیطان بنصب، انہوں نے بھی بیماری کی نسبت کو شیطان کی طرف کیا۔ یعنی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض خطباء بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر میں نے جو بیان کیا ہے اگر اس میں کوئی اچھی باتیں تھی وہ تیری توفیق کی وجہ سے تھی، یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو وہ میرے نفس کی وجہ سے تھی۔ یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا واعظ کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کلمہ پڑھ لو، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آپ کو کچھ نفع نہیں دے سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ آپ اچھے عمل کر لو، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آپ کو کوئی نفع نہ دے سکوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ نے سوال کرنا ہے اپنے باپ سے مال کا سوال کر لو، قیامت والے دن اگر آپ یہ کہو گی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو بھی اگلے جہان اگر کام آئیں گے تو آپ کے اچھے اعمال آپ کو نفع دینے والے ہیں۔ اور یہ کہنا جی میں تو سید زادہ ہوں، میں تو سید زادی ہوں، مجھے تو بخش دیا جائے گا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی جو میرے مال سے سوال کرنا ہے آپ کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر آپ کہو کہ میں آپ کو نفع پہنچاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، نمل کا معنی چیونٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی کو قتل کرنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا پیغمبر جا رہا تھا، اس کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، اس نے وہ ساری بل کو ہی جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی آپ کو کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، آپ نے پوری ایک چیونٹیوں کی جماعت کو جلا دیا، وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ اور منع کیا گیا کہ چیونٹی کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ اور انہوں نے کیا کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے ہمیں ایسا علم دیا ہے، یا اللہ بہت زیادہ لوگوں پر تو نے ہمیں فقیہ دی ہے۔ اور وہ کہنے لگے یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اگر پرندے آپس میں کوئی باتیں کرتے ہیں تو یا اللہ وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے باقی 6 بھائی اور بھی تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جب انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، نشانہ ان کا بڑا پکا تھا، جب جالوت کو قتل کر دیا طالوت نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا۔ اور یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا، لوہا جب اپنے ہاتھ میں پکڑتے جس طرح ہم آٹا پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور سلیمان علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے اور نبوت کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چنا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر اکٹھے کیے جاتے تھے۔ تو وہ ایک دن جا رہے تھے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، وہ چیونٹیوں کی ایک بستی کے پاس سے گزرنے لگے۔ ایک چیونٹی کہنے لگی اذ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ جو چیونٹیاں ہیں، اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں، ان کا بھی ایک سیاسی نظام ہے اور ان کا ایک اجتماعی نظام ہے، اور وہ ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، اور وہ سارے سال کے لیے ذخیرہ اپنے جو انہوں نے کھانا ہوتا ہے مال کو سٹاک کر کے رکھ لیتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی، جو ان کی ملکہ چیونٹی تھی، آپ اس طرح کرو کہ آپ اپنی بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ اور آپ کچلی جاؤ۔ آگے چیونٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا۔ چیونٹی کیا کہنے لگی؟ وہم لا یشعرون، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے قدموں کے نیچے آ گئے۔ یہ چیونٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلے گا، نہ ان کے لشکر والوں کو پتہ چلے گا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب انہوں نے چیونٹی کی بات سنی تو وہ مسکرا پڑے، وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے یا اللہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ میں تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کروں یا اللہ اتنا ہی تھوڑا ہے۔ یا اللہ چیونٹی کی آواز اتنی دور سے وہ تو نے میرے کان کے اندر ڈال دی اور میں نے چیونٹی کی آواز کو بھی سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے، صلاۃ استسقا، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آگے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک چیونٹی، اس نے اپنے قدم اوپر کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، اور وہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقی کا، یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، یا اللہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو ہم مر جائیں گی، یا اللہ اگر ہمیں تو نے رزق نہیں دینا تو یا اللہ ہمیں ویسے ہی مار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک آدمی کا اللہ سے پیار ہو تو آدمی بڑے انداز سے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں رزق نہیں دینا فامیتنا، یا اللہ ہمیں ویسے بھی مار دے۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ چلو واپس چلیں۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ تو ہمیں لے کر جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے بارش کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلیں۔ کہنے لگے کہ چیونٹی نے دعا کر دی، آپ کا کام بھی ساتھ ہی بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا ہے، چیونٹی کی دعا کو اللہ نے سن لیا، اب ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ابھی واپس ہی جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی دعا کو بھی سننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام وہ پرندوں کی حاضری لگایا کرتے تھے، جو بھی جنات وغیرہ پرندوں سب کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہنے لگے کہ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت عذاب دوں گا یا میں اسے ویسے ہی ذبح کر دوں گا۔ ادھر سے ہدہد بھی آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں نبی نہیں ہوں لیکن نبا میرے پاس ہے، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، انی جیتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا کے علاقے سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو پایا ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدے کرتے ہیں، حالانکہ انہیں سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے۔ یہ ہدہد کہہ رہا ہے سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ان قریب ہم تحقیق کریں گے تیری بات کی، صدقت ام کنت من الکاذبین، تو پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، اس کے بعد اسی ہدہد کو انہوں نے خط لکھ کر دیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط لکھ کر دیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اس ہدہد نے جا کر وہ خط ملکہ بلقیس کے کمرے میں پھینک دیا۔ اس نے جب خط پڑھا تو وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے اپنے سپاہیوں سے جو بھی اس کے آس پاس وزیر مشیر تھے اس سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ آپ جیسے فیصلہ کریں ہمیں اسی طرح منظور ہے۔ وہ کہنے لگے جو بادشاہ لوگ ہیں اذا داخلوا قریۃ افسدوها، اگر وہ کسی علاقے کا رخ کرتے ہیں تو وہ اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ایسے کرتے ہیں، انہیں چیک کر لیتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر تو تحفے تحائف رکھ لیے تو سمجھے کہ دنیا دار آدمی ہے، پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لشکر گیا تحفے تحائف لے کر، تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے انتم بہدیاتکم تفرحون، ہمیں ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تحفے آپ واپس لے جاؤ۔ اب ملکہ بلقیس نے کہا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ایکم یاتینی بعرشھا، ان کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت میرے پاس لا سکتے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں پر کھڑے ہونے سے پہلے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں اس ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ وقال اللہ سے عندہ علم من الکتاب، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اب اسم اعظم کیا چیز ہے؟ بعض نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے۔ بعض نے کہا کہ جو اللہ کا نام لفظ اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ بعض نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے۔ تو خیر جس کے پاس اسم اعظم ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت زیادہ سنتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اس کے تخت کو لے آؤں گا قبل یرتد الیک طرفک، آپ کی یوں نظر آپ جھپکیں گے تو اس کا تخت آپ کے سامنے آیا پڑا ہوگا۔ انہوں نے واقعتاً آنکھ کو بند کیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، تو وہ تخت ادھر آیا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے تو اللہ کا فضل کا اعتراف کیا جائے۔ کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، اللہ نے مجھے آزمانا چاہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو سامنے رکھا کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار بنا لی، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو کیا کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ مریم علیہ السلام سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر۔ تو ہر وقت اللہ کے فضل کا اعتراف کیا جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا تخت آ گیا، ادھر سے ملکہ بلقیس بھی آ گئی۔ انہوں نے سوال کیا اھاکذا عرشکی، اے ملکہ بلقیس یہ تخت آپ کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی لگتا تو وہی ہے۔ اس میں تھوڑی سی رد و بدل انہوں نے کر دی، سامان تھوڑا سا آگے پیچھے لگا دیا، کہنے لگی یہ لگتا تو وہی تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑی عقل مند اور دانا عورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل میں لے کر گئے، تو سلیمان علیہ السلام کا محل اس انداز کا بنا ہوا تھا کہ پتھر لگا ہوا تھا، جو بندہ محل میں داخل ہوتا اسے ایسے لگتا کہ جس طرح بڑا گہرا پانی ہے۔ اب ملکہ نے پہلا تو صحیح جواب دیا، جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی کاشفت عن ساقیھا، اس نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں گہرا پانی ہے، اس نے یوں اپنی پینڑیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں یہ گہرا پانی نہیں ہے، یہ تو پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ملکہ کہنے لگی بالکل یہ صحیح آپ نے مجھے آزمایا ہے، ان پتھروں کو دیکھ کر میں غلطی کھا گئی، جس طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر غلطی کھا گئے۔ ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں سورج اتنی چمک والا ہے، پتہ نہیں وہ معبود ہوگا، جس طرح مجھے اس جگہ پہ غلطی لگی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر سورج کی میں عبادت کرنے لگی، وہاں بھی مجھے غلطی لگی تھی، اب میں سلیمان کے رب پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ تو ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئی۔ تو سورہ نمل چیونٹی کا کیونکہ پیچھے اللہ نے ذکر کیا تھا، اس طرح ہدہد پرندے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد پرندے کو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، شہد کی مکھی کو قتل نہ کیا جائے۔ تو سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے کے اندر دو بندے جھگڑا کر رہے تھے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا وہ کہنے لگا موسیٰ آپ میری مدد کرو، شیعہ کا معنی ہے گروہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے لگے، تو وہ بندہ آگے سے بولنے لگا فواقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مار دیا، فقضا علیہ، اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک پیغمبر کے اندر 40 بندوں جتنی طاقت ہوا کرتی ہے،
ایک نبی کے اندر 40 بندوں جتنی طاقت ہوا کرتی ہے. وہ بندہ مارا گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں معاف کر دیا. اگلا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہی بندہ دوبارہ کسی بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ پھر مدد مانگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا ظالم آدمی ہے، کل ایک بندہ مروا دیا، آج پھر بندہ مروانا چاہتا ہے. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس کے اپنے اور اس آدمی کے جو ان کے گروہ کا اس دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن اس نے سمجھا پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام میری طرف آ رہے ہیں. وہ بول کر کہنے لگا موسیٰ کل بھی آپ نے ایک بندہ مار دیا تھا، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اس نے جا کر فرعون کے محل میں بتا دیا. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں چلے گئے. راستے کے اندر ایک کنواں آیا تو وہاں پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم یہ پانی نہیں پلا سکتے، یہ ظالم لوگ ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو بڑا ایک پتھر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. وہ جب چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اس پتھر کو ہٹا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ اپنے باپ کے پاس گئی. مفسرین نے لکھا کہ شعیب علیہ السلام تھے یا اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا. تو بیٹی کہنے لگی کہ آپ ابا جان اس طرح کرو کہ اس نوجوان کو اپنے پاس ملازم آپ رکھ لو. انہوں نے کہا جاؤ پھر اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک آئی جو بڑے شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اس کا شرم و حیا کے ساتھ اتنا چلنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اس کا قرآن بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ لڑکی آگے جا رہی تھی تو اس کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی پنڈلیاں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں. جس جگہ پہ میں راستہ بول جاؤں آپ اس طرف ایک پتھر پھینکنا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس طرف جانا ہے. تو خیر وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہی عورت بیوی بن گئی. وہ مدین کے علاقے میں جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے نبوت دے دی. آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں قارون کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے کتنا مال دیا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا نا مراد انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، میری ٹیکنالوجی کی وجہ سے مال دیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. اس کے بعد آخری آیت کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب انہیں موت آنے لگی تو ان کے خادم کا بیان ہے. ظاہری بات ہے دنیا کے اندر بندہ جیسے کام کرتا ہے موت کے وقت وہی منظر اس کے سامنے آتا ہے. کہتے ہیں ان کے خادم کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو موت آنے لگی تو بار بار یہی آیت ان کی زبان پہ جاری تھی تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. والعاقبۃ للمتقین انہوں نے پڑھا، ادھر سے ان کی جان پرواز کر گئی. اللہ نے جو آخرت کے اندر جو انجام ہے متقین کا انجام اللہ نے بہت بہتر بنایا ہے. کبھی موقع ملا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا، کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تمام باتیں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.